الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صلوات. عزیزان محترم، آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد ہوا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں امر کرتا ہے، تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو، اور حکم دیتا ہے کہ احسان کرو، اور حکم دیتا ہے کہ رشتہ دار کے حق کو دے دو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اور اللہ تمہیں نہیں کرتا ہے، تمہیں منع کرتا ہے کہ فحشاء نہ کرو، منکر نہ کرو اور بغی نہ کرو. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اس نصیحت کو قبول کرو. ان اللہ یامر بالعدل. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ عدل کرو. 3 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پروردگار نے پوری انسانیت کو عدل کرنے کا حکم دیا. سورہ نساء کی 58ویں آیت میں ارشاد فرمایا، 4تھا سورہ ہے قرآن مجید کا، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اور جب انسانوں کے درمیان فیصلہ کرو تو تمہارا فیصلہ عدل پر ہو. تو سورہ نساء میں آواز دی فیصلے کرو عدل کی بنیاد پر. اور سورہ مائدہ کی 5واں سورہ ہے قرآن کا 8ویں آیت میں ارشاد کیا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے ہٹ جاؤ. یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی انسانوں کو عدل کی راہ سے ہٹا دیتی ہے. بھائی عدل کی ضد ہے ظلم. یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی انسان کو ظالم بنا دیتی ہے. تو اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا. کسی قوم کی دشمنی میں عدل سے نہ ہٹو. اعدلوا، عدل کرو. ہوا اقرب للتقوی. عدل ہی تقوی سے بہت قریب ہے. عدل کے علاوہ کوئی شے تقوی سے اتنی زیادہ قریب نہیں ہے. تو تیسرا مقام، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. تو 3 مقامات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. کہتا ہے عدل کرو، عدل کرو، عدل کرو. اچھا، تو بہت نازک مرحلہ ہے اور فکر کو چونکہ مسلسل ہے نا تو آگے جانا ہے فکر کو. اور یہ جو درمیان میں لمحات آ رہے ہیں گفتگو کے، یہ ناگزیر ہے. کہتا ہے کہ عدل کرو، خود بھی عدل کرتا ہے یا نہیں؟ مسئلہ ہے، قابل غور ہے. کہتا ہے کہ عدل کرو تو وہ خود بھی عادل ہے یا نہیں؟ بھائی اب مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مسلمانوں کے اصول دین میں توحید، نبوت، قیامت ہے نا. قابل غور بات ہے نا. تو اب جب حکم دے رہا ہے کہ عادل کرو
تو اس کا مطلب یہ کہ اسے عادل ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کا ایک ضروری اصول ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، اتامرون الناس بالبر، یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور خود نیکی نہ کرو۔ تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ لوگوں کو عدل کا حکم دے اور خود عدل پہ قائم نہ ہو۔ جو ہاتھ مقبول ہے نا، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ لوگوں سے کہے عدل کرو اور خود عدل پہ قائم نہ ہو۔ بھائی سننا اور اس جملے کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، اگر اللہ کے صفات سے عدل کو نکال لو، اسلام میں عدل و احسان کی میزان اور یہ عنوان کی مجبوری ہے اور مجھے آگے جانا ہے، اگر اللہ کی ذات سے عدل کو نکال لو تو نہ کافر مضطرب ہوگا نہ مومن مطمئن ہوگا۔ یہ پیغام ہے اور اس پیغام کو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر عدل کو خدا کی ذات سے نکال لو تو کافر کو کوئی اضطراب نہیں ہوگا، مومن کو کوئی اطمینان نہیں ہوگا۔ بھائی جب وہ عادل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کافر کو جنت میں بھیج دے، اور جب وہ عادل نہیں ہے تو ہو سکتا ہے مومن کو جہنم میں بھیج دے۔ تو اگر صاحبان ایمان، اگر کلمہ پڑھنے والے، اگر مسلمان جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں تو مجبوری ہے کہ توحید کے بعد عدل کو مانے۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اور اگر تمہیدیں ہیں اور ان تمہیدوں سے مجھے آگے جانا ہے، اگر اللہ عادل نہ ہو، ذرا بات کو سطح عمومی سے بلند کر رہا ہوں لیکن اب یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے، اگر اللہ عادل نہ ہو تو بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے پاکیزہ اور متقی افراد، ان کے لیے کوئی سبب اطمینان نہیں ہے، لیکن زندگی میں بھی پریشان رہے اور آخرت میں بھی پریشان ہو جائے۔ تو اگر وہ عادل کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے تو کافر یہاں بھی خوش، کافر قیامت کے دن بھی خوش۔ اب یہ خالقیت کی ذمہ داری ہے، خالقیت کی ذمہ داری ہے کہ نظام عدل کا حکم دیتا ہے، خود نظام عدل پہ قائم ہو، ہے نا۔ یہی سبب ہے کہ انسان تو انسان ہے، سننا جملے کو، اور اس جملے کو جا کے قرآن مجید میں دیکھ لینا، انسان تو انسان ہے۔ قرآن نے آواز دی 30ویں پارے میں، وَإِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن میدان حشر میں صرف انسان نہیں لائے جائیں گے، وَإِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور بھی لا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ بھئی نہ جانور نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، یہ جانور کس خوشی میں میدان حشر میں آ گیا؟ وَإِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قیامت کے دن ہم میدان حشر میں جانوروں کو بھی کھینچ کر آئیں گے۔ تو پروردگار یہ جانور کیوں آئیں گے؟ جانوروں سے کیا لینا؟ جانوروں پر تو تکلیف ساقط تھی، فقط انسانوں کا حساب و کتاب ہونا ہے، فقط جنوں کا حساب و کتاب ہونا ہے، یہ جانور کیوں آیا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ بھائی جانور کا حساب نہیں ہے، حساب تمہارا ہے۔ تم نے اگر انسان پہ ظلم کیا اس کا بھی حساب ہے، تم نے اگر جانور پہ ظلم کیا اس کا بھی حساب ہے، اگر تم نے جانور پر ظلم کیا تو اس کا بھی حساب لیں گے۔ اب اسلام سمجھ میں آیا؟ اسلام فقط انسانوں سے عدل کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام جانوروں سے بھی عدل کرنے کا نام ہے۔ تو اب فقہ اسلام کا ایک متفقہ فیصلہ سنتے جاؤ، ایک فتویٰ سنتے جاؤ اسلام کا، اسلامی فقہوں کا۔ اگر تم راستے میں جا رہے ہو کسی بیابان میں، کسی ریگستان میں، اور تمہاری سواری کا جانور تمہارے ساتھ ہے، اونٹ یا گھوڑا، اور تمہارے پاس اتنا پانی ہے کہ یا وضو کرو یا جانور کو پلا دو، دیکھنا جانور کا کیا احترام ہے۔ فقہ اسلامی کی نگاہ میں جانور کا کیا احترام ہے؟ اتنا پانی ہے کہ اپنی سواری کے جانور کو پلا دو یا وضو کر لو، تو تم پر وضو ساقط ہے، جانور کو پانی پلاؤ اور تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو جو اسلام جانوروں کو اتنی اہمیت دے، کیا وہ آدمیوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے بھیجے گا؟ باتیں پہنچ رہی ہیں نا بھائی، باتیں پہنچ رہی ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ بھائی میرا نبی جس کی پوری زندگی اس شان سے گزری کہ اس نے اپنی سواری کے جانور کو بھی تازیانہ نہیں مارا، معلوم ہے؟ رحمت للعالمین ہے، کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے، اور اس انسان کے اخلاقیات کا عالم کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب تم خلق عظیم کی منزل پہ فائز ہو۔ اس میرے نبی نے، اس رحمت للعالمین نے، سنتے جاؤ مقام عدل سے گزر رہا ہوں اور جانا بہت دور ہے، اس رحمت للعالمین نے پوری زندگی اپنی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا، سن لیا؟
تو جو نبی جانوروں کے لیے درے کو برداشت نہ کرے، لفظوں کو بدل دوں، جو نبی جانور کے لیے تازیانہ برداشت نہ کرے، وہ نبی کیسے پسند کرے گا کہ کوڑے مار مار کے مسلمان بناؤ؟ فکر کا بڑا نازک مرحلہ ہے جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. تو میرے نبی نے سننا اس لیے کہ مجھے تازیانے کے سلسلے میں ایک واقعہ بیان کرنا ہے اور اسی واقعے سے مجھے آگے جانا ہے. مقام عدل دیکھو، اور اگر مقام عدل سمجھ میں آ گیا میری بات آگے بڑھ گئی. میرے نبی نے زندگی میں کبھی کسی سواری کے جانور کو تازیانہ نہیں مارا، لیکن میرا نبی جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس نے بھرے مجمع میں اونٹ کی پیٹھ پہ کھڑے ہو کر ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں کہا کہ میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں اور کسی کا کوئی حق میرے اوپر اگر موجود ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، مجھ سے حق کا مطالبہ کرے. بھائی دیکھنا اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. اسلام میں عدل و احسان کی میزان، عنوان کے تقاضے کو پورا کرنا ہے. اسلام میں عدل و احسان کی میزان. اگر کوئی اس مجمع سے کوئی مجھ پر کوئی مطالبہ رکھتا ہو، اس کا کوئی حق ہو میرے اوپر، تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. بھائی سننا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، فلاں جنگ میں، عجیب و غریب واقعہ ہے، فلاں جنگ میں آپ اپنی سواری کے جانور کو کوڑا مار رہے تھے اور آپ کا کوڑا جانور کو لگنے کے بجائے میرے بطن پہ لگا، میرے پیٹ پہ لگا. کہا یا رسول اللہ مجھے قصاص لینا ہے. دیکھو کتنا نازک مرحلہ ہے. مسلمان ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، رسول کے زمانے کا ہے. بھائی مسلمان ہے یا رسول اللہ کہہ رہا ہے، رسول کے زمانے کا ہے، رسول کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا ہے اور رسول سے قصاص لینا چاہتا ہے، تو ہر ساتھی پہ کیسے اعتبار کر لیں؟ موجود کرو، کوئی معیار لاؤ. کافر کہا یا رسول اللہ میں قصاص ہوں گا. بھائی سننا، میں اس شخص کی قدر کرتا ہوں، اس لیے کہ اب جو واقعہ ڈیولپ ہوگا نا وہ بڑا ڈرامٹک ہے، بہت عجیب و غریب ہے. یا رسول اللہ میں قصاص ہوں گا. آپ نے اپنے ہاتھ کا عصائے منسوخ، آپ کے تازیانے کا نام پیغمبر کے ہاتھ میں تازیانہ ہوتا تھا، میں اس کا نام تھا منسوخ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا مجھے بات. اب سارا مجمع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ گھبرائے ہوئے کہ شخص کہہ رہا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کا تازیانہ میرے بدن پہ لگا تھا تو میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا. رسول نے قمیض اٹھا دکھا کے مار. وہ آگے بڑھا، اس نے بطن مطہر کا بوسہ لیا، کہا یا رسول اللہ کیسا تازیانہ. بھائی توجہ رکھنا، یا رسول اللہ کیسا تازیانہ. میں تو بہانہ تلاش کر رہا تھا آپ کے جسم مطہر کو بوسہ دینے کے لیے. اس مرحلے پر رک کر میں یہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. رسول نے کہا تھا اگر کسی کا حق ہو تو مجھ سے مانگے، اور جو مانگنے والا اٹھا اس نے جھوٹے حق کا مطالبہ کیا تو رسول کہہ دیتے نا کہ تو جھوٹا ہے اور یہ عادل ہوتا. لیکن میرا نبی فقط مقام عادل میں نہیں ہے، مقام احسان پہ ہے. عجیب مرحلہ فکر ہے. میرا نبی، بھائی سننا، میرا نبی فقط مقام عادل پہ نہیں ہے، مقام احسان پہ. بھائی میرے نبی نے آخری وقت میں جھوٹے حق کو دینے کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کیا. بھائی اس کا وہ مطالبہ سچا تو نہیں تھا نا، وہ اپنا جھوٹا حق مانگ رہا تھا نا، کوئی حق تھا نہیں. اس نے ایک جھوٹ بنایا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کا تازیانہ مجھے لگ گیا. تو میرے جملے کو سنو، میرے نبی نے جھوٹے حق کے مطالبے پر امت کو یہ بتلا دیا کہ میں وہ ہوں کہ سچا حق تو بڑی بات ہے، جھوٹا حق بھی دینے کو تیار ہوں. جملہ سننا، میں وہ ہوں کہ سچا حق تو بڑی بات ہے، میں جھوٹا حق بھی دینے کے لیے تیار ہوں. تو اب جو میرے مقام پہ آئے تو کم از کم سچا حق تو دے دے. حقیقت ہے اور انہی مقامات سے مجھے آگے جانا ہے. بھائی توجہات مقبول ہے. فمن عدل فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. میں سنتے جاؤ، کبھی کبھی اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. پائی برابر بھی اگر خیر کیا قیامت میں خیر دیکھو گے. یہ ہے مقام عدل. اور ذرے برابر بھی اگر تم نے دنیا میں شر کیا قیامت میں شر دیکھو گے. ذرے کا حساب رکھتا ہے. آج کی اصطلاح میں کہو پائی کا حساب رکھتا ہے. آج
مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ پائی کی کوئی اہمیت نہیں رہی. ہے تو ایسے پائی کی کوئی اہمیت ہے؟ یعنی نوجوان نسل کو جانتی بھی نہیں کہ پائی ہوتی کیا ہے. ان بچوں سے پوچھ لیں, انہیں نہیں معلوم کہ پائی کیا ہے نا. اچھا, تو پائی کا حساب رکھتا ہے. بھائی توجہ رہے, تو اگر تمہارے نامہ اعمال میں خرابیاں ہوں, بھائی بہت توجہ, اور تم نے کسی کی ایک پائی جو بے قیمت ہے, کسی کی ایک پائی لے رکھی ہے, تو اب میدان حشر میں تمہارے پاس پائی تو نہیں ہے لوٹانے کے لیے, تو تمہاری نیکیوں سے لوٹ جائے گی. بھائی بہت توجہ رہے, یہ نظام عدل ہے قرآن کا, یہ نظام عدل ہے اسلام کا, کہ اگر تم نے دنیا میں ایک پائی لی تو اب آخرت میں اگر کیش لے کے جا رہے ہو تو لوٹا سکتے ہو, اور اگر کیش نہیں ہے نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں پائیوں کے بدلے میں نکل جائیں گی, ہے نا. بھائی بہت توجہ رہے, یہیں سے میں آگے جانا چاہ رہا ہوں. تو اب نظام عدل یہ ہے, سننا, نظام عدل یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو. نظام عدل یہ ہے کہ جو کیا ہے اگر اچھا ہے تو جزا ملے گی, اگر برا ہے تو سزا ملے گی. لیکن ایک جملہ مقام احسان کا سنتے جاؤ. اب میں عدل سے احسان کی طرف جا رہا ہوں, اور اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کی توجہات کی طرف جا رہا ہوں. بھائی سنو, اچھے کام کی جزا دینا عدل ہے, اور مجرم کو سزا نہ دینا احسان ہے. میں نے کیا کہا؟ میں چاہوں گا, بزرگ تو جانتے ہیں, بزرگوں کو سب پتا ہے, میں چاہوں گا کہ میرے نوجوان دوستوں تک میرا یہ میسج پہنچ جائے. بھائی عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ کام اچھا کیا تھا جزا دے دو, کام برا کیا تھا سزا دے دو, ہے نا. اچھا کیا جزا مل گئی, برا کیا سزا مل گئی. اگر اچھے کام کی جزا نہ دے تو یہ خلاف عدل ہے, یہ ظلم ہے. اور اگر برے کام کی جزا نہ دے, اگر برے کام کی جزا نہ دے تو کیا یہ بھی خلاف عدل ہے؟ کیا یہ بھی ظلم ہے؟ نہیں, دونوں میں فرق ہے. میں نے اچھا کام کیا, توجہ رہے, میں نے اچھا کام کیا. جب میں نے اچھا کام کیا تو میرا حق ہے کہ مجھے جزا ملے. اگر وہ نہیں دے گا تو میرے حق کو غصب کرے گا, طے ہوگی بات. اور میں نے برا کام کیا تو سزا دینا میرا حق نہیں ہے, سزا دینا اس کا حق ہے. وہ اگر اپنا حق نہ دے تو ہم اور آپ درمیان میں کہاں سے آئیں گے؟ باتیں بہت رہی ہیں بھائی. اگر بھائی بہت توجہ رہے, لیکن بڑے دقیق اور بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں میں. بھائی سنو, اسلام کے نظام عدل میں اور دنیاوی نظام عدل کا فرق سمجھو. بھائی بہت توجہ رہے, اگر تم نے قانون شکنی کی تو تمہیں سزا ملے گی, حالانکہ آج کل نہیں مل رہی ہے. دنیا کا قانون کہ اگر تم قانون شکنی کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی. بھائی سننا, لیکن کام کی بات کہہ رہا ہوں. یہ جو ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں نا, اشارے لال پیلے ہرے نیلے, یہ جو لگے ہوئے ہیں, زندگی بھر پابندی کرتے رہو. جب لانا ہے رک جاؤ, پیلے پر اسٹارٹ کرو, ہرے پہ چل دو, زندگی بھر پابندی کرو. کوئی جو اوارڈ مل جائے, وہ جو ستارے تمغہ جرأت, ستارے جرأت قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے نا, وہ مل جائے تمہیں؟ نہیں ملے گی. لیکن ایک دن سگنل توڑ کے آگے بڑھ جاؤ, چالان ہو جائے گا. بھائی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ تو تمہارے دنیاوی قانون میں قانون کی پابندی کی جگہ نہیں ہے, قانون شکنی کی سزا ہے. میں لفظوں کو پھر بدل دوں, تمہارے دنیاوی قانون میں اطاعت کی جگہ نہیں ہے, نافرمانی کی سزا ہے. اسلام کا قانون واحد قانون ہے جہاں نافرمانی کی اگر سزا ہے تو اطاعت کی جگہ بھی ہے. باتیں پہنچ گئی نا. تو اب استحقاق ہے. بھائی میرے موضوع کی مجبوری ہے اور آرام سے سنتے چلے جاؤ, لیکن جانا بہت دور ہے. تو اب استحقاق ہے اچھے کام کا کہ اسے اجرت ملے, اسے انعام ملے, اور استحقاق ہے برے کام کا کہ مالک سزا دے. تو مالک اگر اپنی سزا کو روک لے, اگر اپنے حق کو استعمال نہ کرے تو یہ خلاف عدل نہیں ہے. یہی سبب ہے, سننا لیکن بات آگے بڑھ رہی ہے, یہی سبب ہے کہ اللہ خلقت میں اپنے علم و قدرت کو استعمال کرتا ہے, لیکن دنیاوی زندگی میں اپنے علم و قدرت کو استعمال نہیں کرتا. دیکھو اب یہ میں نے کیا کہا, بات ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہے, لیکن میں اسے آسان کروں گا, اتنا آسان کہ نوجوان کو بھی سمجھ لیں اور بچے بھی سمجھ لیں. اللہ اس دنیا میں اپنے علم و قدرت کو استعمال نہیں کرتا. بھائی دنیا بنائی, اپنا علم استعمال کیا, اپنی قدرت استعمال کی, کر دی نا. تو اب اپنے علم سے لکھ دے کہ یہ جنتی ہے, یہ جہنمی ہے, یہ جنتی ہے, جہنمی ہے, نہیں.
اس نے داہنے بائیں جو کرامن کاتبین بٹھا دیے، وہ جب رپورٹ پیش کریں گے تو وہ کہے گا کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے. تو اللہ اپنے علم پر دنیا میں فیصلہ نہیں کرتا. بھائی بہت توجہ رہے، اللہ اپنے علم پر دنیا میں فیصلہ نہیں کرتا، اور اللہ زبردستی اپنی قدرت دنیا میں نہیں منواتا، حشر سے پہلے نہیں منوائے گا. اگر قدرت منوانی ہوتی تو ابلیس کو حکم دینے کی ضرورت نہیں تھی، گردن پکڑ کے جھکا دیتا کہ سجدہ کر. سوچ رہی ہے نا بھائی، اب یہیں سے میں آگے بڑھوں گا. بھائی یہ جملہ کاٹے گا ہے اور یہیں سے مجھے آگے بڑھنا ہے، اور ابھی میں استدلال تک نہیں پہنچا. اللہ اس دنیا میں نہ اپنے علم کو استعمال کرتا ہے نہ اپنی قدرت کو استعمال کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ زبردستی کسی کو جنتی بنا دے نہیں کرے گا، آگاہ چھوڑا ہے. زبردستی ابلیس کے سر کو جھکا دے نہیں، آگاہ چھوڑا ہے نا. قدرت کو استعمال نہیں کرتا. اچھا اسے علم ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اپنے علم پہ فیصلہ کر دے، کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا. منکر نکیر کی رپورٹ پہ فیصلہ کرے گا. تو اب یہ طے ہو گیا کہ خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ نہ اپنے علم پہ فیصلہ کرے نہ اپنی قدرت پہ فیصلہ کرے. جنتی کو جنتی رہنے دے، جہنمی کو جہنمی رہنے دے. اب یہی علم و قدرت جب محمد عربی تک آئے تو محمد عربی نے اپنے علم اور اپنی قدرت پہ فیصلہ نہیں کیا، جو بھی کلمہ پڑھ کے آ گیا پہلو پہ بٹھا لیا. میرے موضوع کی کچھ مجبوریاں ہیں، میرے موضوع کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور میرے موضوع کے کچھ تقاضے ہیں، اور انشاءاللہ باتیں کھلیں گی، لیکن جملہ تو مکمل ہو جائے، اس لیے کہ جانا مجھے آگے. بھائی سننا، اللہ نے اس دنیا میں اپنے علم و قدرت سے فیصلے نہیں کیے. محمد رسول اللہ اس دنیا میں اپنے علم و قدرت سے فیصلے نہیں کرے گا. جو کلمہ پڑھ کے آ جائے بیٹھ جائے. اور اب جو محمد کی جگہ پہ آئے، وہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے فیصلہ نہیں کرے گا. دشمن صحیح، اگر مدد مانگے گا تو مدد کروں گا، اگر مسئلہ پوچھے گا تو مسئلہ بتاؤں گا. اب علم کی مثال سنو اور علم کو نہ استعمال کرنے کی مثال سنو. دیکھو علم تھا، بھائی سننے والا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ جو کرنے جا رہا ہوں یہ پالیسی ہے آل محمد کی. سننا، یہ آل محمد کی پالیسی ہے، اور اگر ذہن میں رکھ گیا تو بڑے مسائل حل ہو جائیں گے. 10 افراد آئے علی سے بیعت کرنے کے لیے. بہت عجیب و غریب بات ہے. 10 افراد، 10 لوگ علی سے بیعت کرنے آئے. اب 9 کے واقعات چھوڑو، 10ویں کا نام تھا عبد الرحمان ابن ملجم. سب کو معلوم ہے نام، علی کا قاتل. سب نے بیعت کی، عبد الرحمان ابن ملجم نے بھی بیعت کی. جب سب جا رہے تھے نا، کہا عبد الرحمان ذرا. عبد الرحمان ابن ملجم کو علی نے بلایا. دیکھو علم کا فیصلہ، بھائی توجہ رہے. دیکھو علم ہوتے ہوئے فیصلہ نہ کرنا اور فیصلہ کرنا یہ متضاد باتیں ہیں. ایک ہی واقعے میں فیصلہ کیا بھی ہے، فیصلہ نہیں بھی کیا ہے، تو یہ تضاد سوائے علی کی ذات کے کہیں نہیں ملے گا. یہ جملہ بھی ہیڈ لائن ہے، کبھی اس کی تشریح کروں گا. کہا ذرا عبد الرحمان بیعت کر کے جا رہے تھے. عبد الرحمان قریب آیا، کہا بیعت توڑے گا تو نہیں؟ علی بول رہا ہے، بھائی علم بول رہا ہے نا، علی کا علم بول رہا ہے. بیعت توڑے گا تو نہیں؟ بیعت تو نہیں توڑے گا. کہا کہ یا امیر المومنین بیعت نہیں توڑوں گا. کیا کہہ رہا ہے؟ بیعت تو نہیں توڑے گا. کہا یا امیر المومنین وعدہ کرتا ہوں بیعت نہیں توڑوں گا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا بیعت تو نہیں توڑے گا. اس نے تلوار نکالی، اس کی نوک اپنے پیٹ پہ رکھ لی. کہا حکم دے تو میں پیٹ پہ پیوست کر دوں. کہا کہ اچھا جا. ابھی فیصلہ نہیں بھی کیا. بہت توجہ رکھنا، فیصلہ کیا نہیں بھی کیا. جا. جب عبد الرحمان ابن ملجم چلا گیا، بات سننے کی تو ہے، جب عبد الرحمان ابن ملجم چلا گیا تو جو لوگ علی کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ یا علی آپ نے بار بار اس سے پوچھا تو؟ کہا یہی تو میرا قاتل ہے. میں جملہ سنو، میرے رب نے میرے نبی کے ذریعے سے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ عبد الرحمان ابن ملجم میرا قاتل ہے. بھائی سننا، خدا کی قسم سننا، کیا کہا؟ میرے اللہ سے نبی کے ذریعے مجھے اطلاع پہنچی ہے کہ عبد الرحمان ابن ملجم میرا قاتل ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین پھر آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ جواب میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے سننے والوں کے ذہن میں ہوگا ایک جواب، لیکن علی نے 2 جواب دیے ہیں ایک ہی نشست میں. ایک جواب میرے سارے سننے والوں کو معلوم ہے، اور اب ایک ایسا جواب بتاؤں گا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا، کتابوں میں محفوظ ہے. ایک گروہ سے کہا، جب جیسے ہی پوچھا کہ یہ کون تھا، علی نے کہا میرا قاتل تھا. کہا کہ یار یہ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کس جرم میں قتل کر دوں، ابھی جرم تو کیا نہیں ہے.
کس جرم میں قتل کر دوں؟ ابھی جرم تو کس نے کیا نہیں ہے. تو قبل وقوع واقعہ ہم مجرم کو جرم کی سزا نہیں دے سکتے. جب کسی پڑھے لکھے نے پوچھا کہ یا علی آپ اسے قتل کیوں نہیں کرتے؟ ایک ہی نشست کے دو واقع ہیں, دو جملے, دو جواب علی کے, ایک ہی نشست کے. تو کہنے لگے تم نے مجھ سے سنا کیا؟ میں سن رہا, تم نے مجھ سے سنا کیا؟ کہا یہی کہ آپ کا قاتل ہے. کہا پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے قتل کر دیجیے. تو مسکرا کے کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ وہ میرا قاتل ہے, یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا قاتل ہوں. گفتگو مسلسل ہے, جو مقام عدل پہ ہو وہ مقام علم پہ ہو. دیکھو بات آگے بڑھ رہی ہے. جو صاحب عدل ہو وہ صاحب علم ہو. کیا سورہ آل عمران کی وہ آیت ذہنوں میں نہیں ہے؟ شاید 18ویں آیت, تیسرا سورہ, شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ صاحبان علم دیتے ہیں جو عدل پہ قائم ہے. جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا. اور اب بات آگے بڑھ رہی ہے, جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا, اور جہاں علم ہوگا وہاں نور ہوگا. بہت توجہ, بہت توجہ. لیکن اب میں متصل ہو گیا. جہاں عدل ہوگا وہاں علم ہوگا. دلیل تو ہے نا, شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی وہ عالم دے جو عدل پہ قائم ہو. تو جہاں عدل ہے وہاں علم ہے, اور جہاں علم ہے وہاں نور ہے. شاید نہ مانے کوئی, آئے تو پڑھ دی میں نے, جہاں عدل ہے وہاں علم ہے. اور اب میں دوسرا دعویٰ کر رہا ہوں, جہاں علم ہے وہاں نور ہے. تو شاید کوئی نہ مانے. العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء. پیغمبر نے کہا علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ پسندیدہ بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے. مدرسوں میں کتابیں پڑھنے سے علم نہیں آتا. مدرسوں میں جو ملتا ہے وہ علم نہیں ہے, کٹھجتی ہے نا. اور علم کیا ہے؟ العلم نور. دیکھو بہت نازک مرحلہ ہے, بہت نازک مرحلہ ہے. اب یہاں سے ایک نیا مبحث چھیڑ رہا ہوں میں, اور اس مبحث کو ہدیہ کر رہا ہوں اپنے سننے والوں کی خدمت میں. العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم نور ہے, علم نور ہے, اور اس نور کو اللہ اپنے پسندیدہ بندے کے سینے میں, دل میں ڈال دیتا ہے. تو جہاں عدل ہو وہاں علم ہوگا, جہاں علم ہو وہاں نور ہوگا. یہ نور کہتے کس کو ہے بھائی؟ نور کی تعریف کیا ہے؟ تو جتنی بھی عربی زبان کے ڈکشنریز ہے نا, دیکھ لینا. نور کی ڈیفینیشن, تعریف, الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو اور اس کے ذریعے دوسری چیزیں نظر آنے لگے. کتنا صاف ترجمہ کیا ہے میں نے, اور کتنی صاف تعریف بیان کی ہے علماء لغت نے. الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. نور اسے کہتے ہیں جو خود ظاہر ہو, والمظہر لغیرہ, اور دوسری چیزیں اس کی روشنی میں نظر آنے لگے. تو اب کہاں تلاش کریں کہ نور کیا کیا ہے؟ سننا, اس جگہ میں نے ابھی جملہ کیا تھا کہ اس طریقے سے بول رہا ہوں جس طریقے سے میں روزانہ نہیں بولا کرتا. تو سننا نور کیا ہے؟ پروردگار تو بتا دے نور کیا ہے. سنو, اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے, اللہ نور ہے. فہرست دے رہا ہے نور کی, اللہ نور کی فہرست دے رہا ہے. اور فہرست سننا, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے. مالک کچھ اور بھی ہے. سنو, وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. میرا قرآن نور ہے. یہ جو ایمان لاتے ہو یہ ایمان بھی نور ہے. تو جہاں ایمان ہوگا وہاں علم ہوگا, جہاں علم ہوگا وہاں عدل ہوگا. اسلام کے لیے وعدہ نہیں ہے, اسلام کے لیے فہو علی نور من ربہ. کسی دن پھر کروں گا. تو اب توجہ ہے, وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا. قرآن نور ہے, ایمان نور ہے. تو کتنی چیزیں نور ہو گئی؟ اللہ نور, قرآن نور, ایمان نور, 3 چیزیں ہو گئی. اب سننا, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہارے پاس ہدایت کے لیے 2 چیزیں بھیجی ہیں. ایک یہ کتاب مبین ہے, اور ایک محمد ہے جو نور کے پیکر میں آیا. تو اللہ نور, کتاب نور, ایمان نور, محمد نور. نہیں,
بھائی سنیں، وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں، اب ذرا سا میں واپس لے جا رہا ہوں ایک لفظ کی طرف، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اللہ نے تمہارے پاس دو چیزیں بھیجی، محمد کی صورت میں نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی. مبین کے معنی ظاہر، مبین کے معنی آشکارا، مبین کے معنی کھلی ہوئی کتاب. قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب مبین ہے. اور اب کس نے بھیجی؟ اللہ نے. تو اب بتاؤ قرآن نے کیا کہا اللہ کے لیے؟ یعلمون ان اللہ هو الحق المبین. اللہ حق مبین ہے، قرآن کتاب مبین ہے. کس پر آئی؟ پھر آیت پڑھوں، لقد جاءہم رسول مبین. اللہ حق مبین، قرآن کتاب مبین، محمد رسول مبین. تو اب محمد کے بعد نائب کون ہو؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. بھائی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ حق مبین، اللہ حق مبین. قرآن کتاب مبین، محمد رسول مبین. تو اب محمد کے بعد نائب کون ہو؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. سنتے جاؤ، اللہ بھائی آیتیں پڑھ رہا ہوں، اللہ حق مبین، اللہ حق مبین، قرآن کتاب مبین، محمد رسول مبین، محمد کا جانا چاہیے امام مبین. طے ہو گئی یہ بات. مبین کے معنی ظاہر، مبین کے معنی آشکارا، مبین کے معنی کھلا ہوا، مبین کے معنی نگاہوں کے سامنے، مبین کے معنی غائب نہیں، مبین کے معنی مذکور نہیں، مبین کے معنی پوشیدہ نہیں، مبین کے معنی جزیرہ خزاں میں رہنے والا نہیں، سامنے. اب یہ ہزاروں ہزار کا مسئلہ گھبرا رہا ہوگا. بھائی گھبرائے یا نہیں گھبرائے؟ بھائی قرآن میں دو لفظ ہیں، ایک ہے مبین، ایک ہے مکنون. سننا ابھی تھوڑا سا وقت ہے. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. مکنون کے معنی پوشیدہ، مکنون کے معنی غائب، مبین کے معنی حاضر. مکنون کے معنی پوشیدہ، مبین کے معنی حاضر. تمہارا امام مبین ہے یا مکنون ہے؟ بھائی اگر اعتراض میں دم ہو تو اسے مان لیا کرو. میں تو ہمیشہ سے کٹ حجتی کے خلاف رہا ہوں نا، اور میرا تو مشن یہ ہے کہ اگر بات معقول ہو تو اسے مان لیا. تو اب جو کہتا ہے کہ بھائی آپ کے عقیدے میں بار بار تو غائب ہے، تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مبین نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر آپ بھی یقین نہ ہو، اگر آپ بھی میرے جواب سے تجاوز نہ ہو تو جاؤ، میں نے آج مباہلے کا چیلنج کیا، تم اپنے مبین بنے آؤ، ہم اپنے مبین بنائیں گے. دریا کی روانی، پھولوں کا کھلنا، پھولوں کا کھلنا، نعرہ حیدری، حیدری. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا. قرآن نور ہے، ایمان نور ہے. کتنی چیزیں نور ہیں؟ اللہ نور، اللہ کا قرآن نور، ایمان نور. چوتھی چیز قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، محمد نور. طے ہو گئی نا بات؟ اللہ نور، اللہ کی کتاب قرآن نور. جس سینے پر وہ کتاب آئی
وہ بھی نور. بھائی یہی ہے نا سیکوینس. بھائی یہ ضد کیوں ہے کہ محمد نور ہی ہو بشر نہ ہو؟ یہ اصرار کیوں ہے؟ تو بتاؤں. بھائی دیکھو نور کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے. نور کا برداشت کرنا آسان نہیں ہے. میں ایک مثال دے دوں, میرے محترم سننے والوں پر بات واضح ہو جائے گی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. دیکھو وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں خدا دکھلا دو. تو خدا کا دیکھنا لن ترانی, خدا کا دیکھنا تو ممکن نہیں تھا. اللہ نے ایک ہلکی سی تجلی کی طور پر, نور نہیں, دیکھو نور ہے مضبوط چیز, تجلی ہے ہلکی سی چھوٹ, ہلکی سی کرن. فلما تجلی ربہ للجبل, اللہ نے ہلکی سی تجلی دکھلائی. تو ایک موسیٰ علیہ السلام ہے, 70 ان کے ساتھ ساتھی. کچھ یاد ہے تاریخ بنی اسرائیل کا واقعہ؟ بھائی سورہ بقرہ میں وختار موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو خود منتخب کیا تھا طور پہ لے جانے کے لیے. خود منتخب کیا تھا, کسی اور نے منتخب نہیں کیا, موسیٰ علیہ السلام نے. اور حشر کیا ہوا کہ جب تجلی چمکی تو موسیٰ بے ہوش ہوئے, ساتھی جل گئے, طور کے پرچے ہو گئے. موسیٰ بے ہوش ہوئے. عمل ایک, رد عمل 3. بھائی سننا, عمل ایک چھوٹ تجلی, اور ریئیکشن کتنے ہوئے؟ 3. موسیٰ بے ہوش ہوئے, ساتھی موسیٰ کے جل گئے, طور سرما ہو گیا, اس کے پرخچے اڑ گئے, ہے نا. اچھا تو موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ فقط بے ہوش ہوئے, جلے نہیں, ہے نا. اور موسیٰ کے ساتھی جل گئے. تو اگر ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے, اگر ساتھی موسیٰ جیسے ہوتے یا موسیٰ ساتھیوں جیسے ہوتے تو عمل ایک ہوتا. بھائی یا دونوں بے ہوش ہوتے یا دونوں جل جاتے. نہیں, موسیٰ بے ہوش ہوئے, موسیٰ کے ساتھی پہلو میں جل گئے. یعنی ساتھ ہونا جلنے سے نہیں بچایا کرتا. بہت توجہ ہے. میں اپنے محترم سننے والوں کی توجہات کا شکر گزار ہوں. مجھے ذرا سا آگے جانا ہے, ابھی تھوڑا سا وقت ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ وقت صحیح ساتھ ہو جائے. تو عمل رد عمل 3. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے, ساتھی جنہیں خود چن کے لے گئے تھے جل گئے, ہے نا. یہ کس نے منتخب کیا تھا؟ کسی اور نے, امت نے منتخب کیا تھا, خود نبی نے منتخب کیا. تو جب نبی کا انتخاب صحیح نہ اترا تو امت کے انتخاب کی حقیقت کیا ہے؟ تو اب وہ ہلکی سی تجلی تھی, ہلکی سی. کیا کہنے, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں, صاحب تورات, صاحب شریعت, کلیم اللہ, لیکن ہلکی سی تجلی سے بے ہوش ہو گئے نا. قرآن تو مکمل نور ہے نا. اگر کسی خاکی کے سینے کو اتر آتا تو حشر کیا بنتا؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن نور ہے تو محمد بھی نور ہو. بات پہنچ گئی نا. ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے, ہمیں کوئی اصرار نہیں ہے, ہم کٹ حجتی کرنے کے قائل نہیں ہے کہ محمد کو ضرور نور ثابت کریں, ضرور ثابت کریں کہ محمد رسول اللہ نور ہے. بھائی یہ مجبوری ہے. قرآن نور مکمل, قرآن وما كنت تدري ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا. قرآن نور مکمل ہے. اگر کسی خاکی پتلے پہ اتر آئے وہ نور مکمل, تجلی نہیں, تو حشر کیا بنے؟ اس لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ نور ہو. بھائی توجہ رہے, بہت توجہ رہے, لیکن بات یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے. اللہ نور, اس کی کتاب نور, اس کتاب کا وارث محمد رسول اللہ نور. تو اگر محمد دنیا سے چلا جائے تو کیا کسی خاکی پتلے کو دیکھے جائے؟
میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. اللہ نور، اللہ کا قرآن نور، اللہ کا محمد نور. اب یہ مجبوری تھی نا کہ اگر محمد رسول اللہ نور نہ ہو تو وہ نور کو روک نہیں سکتے، نور قرآن کو روک نہیں سکتے. اچھا تو کیا اب محمد رسول اللہ کے بعد کسی وارث قرآن کی ضرورت نہیں ہے نا؟ جب ہے محمد رسول اللہ کے بعد تو اگر کوئی پتلا خاصی آ گیا تو نور قرآن کو برداشت کر نہیں سکے گا. تو اب ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد جو بھی آئے وہ نور ہو. یعنی ابھی تو میں نے کوئی آیت نہیں پڑھی نا، ابھی تو صرف عقلی آرگومنٹ دے رہا ہوں کہ بھائی طے ہے نا کہ قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا کوئی خاکی، اس لیے رسول کے بعد جو بھی آئے وہ نور ہو. تو کہاں تلاش کریں؟ تو اب مجھ سے ایک آیت سنتے جاؤ جو میں نے بار بار دہرائی ہے، اور ایک حدیث سنتے جاؤ اور ان دونوں کو جوڑ دو. خدا اور رسول کا ٹیم ورک، خدا اور رسول کا ٹیم ورک، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، آیت بھی ذہن میں اور وہ حدیث جو پڑھنے والا ہوں وہ بھی ذہن میں ہوگی. تو اب فقط میں جوڑ دوں گا بھائی محمد کے بعد جو آئے وہ نور ہو. ابھی میں نے آیت کیا پڑھی؟ وما كنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا. ایمان نور ہے. کیا کہا قرآن نے؟ ایمان نور ہے. اور خندق کے میدان میں میرے محمد نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. سننے والوں کو زحمت دی. بزرگ جانتے ہیں لیکن یہ بچے نہیں جانتے، انہیں آگاہ کرنا ہے. ایک مرتبہ آیت اور روایت دونوں کو سن لو. قرآن نے کہا وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. قرآن نے کہہ دیا ایمان نور ہے. قرآن نے کہا ایمان نور ہے. محمد نے کہا یہ جو جا رہا ہے علی یہ ہے نور، ہے نا؟ تو اللہ نور، اللہ کی کتاب نور، اللہ کا محمد نور، اللہ کا علی نور. کون ہے علی؟ ایمان. روکے رہنا. بھائی ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں آف دا ریکارڈ جو میرے آج کے ایجنڈے پہ نہیں تھی بلکہ تھی نہیں ایجنڈے پر. اب وہ آیت سنو. علی کون؟ ایمان. میرے نبی نے روز خندق کہا برزت ایمان کلہ. یہ جو علی ہے نا یہ پورا ایمان ہے جو جا رہا ہے. علی کون؟ ایمان. پھر سننا علی ایمان. یعنی ایمان اگر پرسنیفائی ہو جائے، مجسم ہو جائے تو علی بنتا ہے. ایمان اگر مجسم ہو جائے تو علی بنتا ہے. علی کون ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خدا اور محمد نے مل کے کہا علی ایمان. علی ایمان ہے نا؟ طے ہو گئی بات. اس میں کوئی کنٹروورسی تو نہیں ہے نا. ایک حدیث پڑھی میں نے، ایک آیت پڑھی. علی ایمان. اور اب آیت سنو اور حوالہ تفصیل سے سن لو. 49واں سورہ ہے، سورہ حجرات، اور اس سورہ کی 7ویں آیت. میں توجہ رہے. علی ایمان طے ہو گئی نا بات. اب آیت سنو. 49واں سورہ 7ویں آیت. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. یہ راشدون کا لفظ جانتے ہیں نا؟ جانتے ہیں راشدون، راشدین جب حالت رفع میں ہو تو راشدون کہلاتا ہے، حالت نصب اور حالت جر میں ہو تو راشدین کہلاتا ہے. تو اولئک هم الراشدون ہے نا؟ اس لفظ سے معلوم ہے نا راشدین. راشدون پورے قرآن میں راشدون ایک ہی جگہ آیا ہے اس آیت میں، اور پورے قرآن میں راشدون نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. اب ترجمہ سنو. ولکن اللہ ایمان ذہن میں ہے، ایمان ذہن میں. اب بلا تبصرہ فقط ترجمہ سن لو. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو لائق محبت بنایا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو لائق محبت بنایا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور تمہیں تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت بنا کر رکھ دیا ہے دلوں میں. وَكَرَّهَ
الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے لائق نفرت بنایا ہے کفر کو، فسق کو اور عصیان کو۔ محبت کرو ایمان سے، محبت کرو ایمان سے، نفرت کرو کفر سے، فسق سے، عصیان سے۔ تو راشد وہی لوگ ہیں جو اسے ایک سے محبت کرتے ہیں، ان تین چیزوں سے نفرت کرتے ہیں۔ آیت ہے قرآن مجید کی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو، فسق سے نفرت کرو، عصیان سے نفرت کرو، جب تو راشد ہو ورنہ راشد نہیں ہو۔ ان تینوں چیزوں سے نفرت کرنی ہوگی اور ایمان سے محبت کرنی ہوگی۔ رکے رہنا، جو ایمان سے محبت کرے گا ظاہر ہے کہ کفر سے نفرت کرے گا، ہے یا نہیں؟ خدا نقصی کہیے گا کہ جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت کرے گا۔ یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو؟ دیکھیے قرآن قیامت تک کی کتاب ہے اور اتری کتنے دنوں میں؟ 23.5 برس میں۔ تو اتری ہے، ٹائم کتنا ہے قرآن کے پاس؟ 23.5 برس، اور کام کتنا ہے قرآن کے پاس؟ قیامت تک کا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی کام قیامت تک کا، وقت 23 برس، 23.5 برس۔ تو قرآن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ لفظوں پہ لفظیں استعمال کرے خطیبوں کی طرح۔ قرآن کام کی بات کرتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ قرآن میں تو انبیاء کے بھی نام نہیں ہے بھائی، 1,24,000 پیغمبر گزرے، 28 کے علاوہ نام نہیں ہے قرآن میں۔ تو اب قرآن کے بعد اتنا فالتو وقت تو نہیں ہے نا کہ پیغمبروں کے نام گناتا جائے، ہے نا؟ تو کام کی بات کرتا ہے۔ اب میں پوچھوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ کون سی کام کی بات ہے؟ ایمان سے محبت کرو، کفر سے نفرت کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت تو کرے گا بھائی، ہے یا نہیں؟ جو ایمان سے محبت کرے گا وہ کفر سے نفرت کرے گا، اور جو کفر سے محبت کرے گا وہ ایمان سے محبت کرے گا۔ تو جب کہہ دیا کہ ایمان سے محبت کرو تو اب کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ کفر سے نفرت کرو؟ تو خدا کا فلسفہ یہ ہے کہ تنہا دوست کی محبت کا اعلان کافی نہیں ہے جب تک اس کے دشمن سے برات کا اعلان ساتھ میں نہ ہو۔ تقریر تمام ہو گئی، کربلا کفر و ایمان کی جنگ۔ میں آ گیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر بات کو رک جانا ہے۔ کربلا نور و ظلمت کی جنگ۔ اگر علی نور تو کیا حسین ابن علی نور نہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسباب الشامخۃ والارحام المطہرۃ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ معصوم نے قبر مطہر حسین کے سامنے کھڑے ہو کے جملہ کہا، اشہد انک کنت نورا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نور تھے، فی الاسباب الشامخۃ، بلند ترین صلبوں میں رہے، پاکیزہ ترین رحموں میں رہے، لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، اور جاہلیت کی کسی نجاست نے آپ کو مس نہیں کیا۔ تو اب جدھر حسین ہے ادھر جاہلیت نہیں ہے، اور جدھر حسین نہیں ہے ادھر سراسر جاہلیت ہے۔ تو کربلا اسلام اور جاہلیت کی جنگ، اسلام اور جاہلیت کی جنگ۔ بس 2 جملے عرض کروں گا اور اجازت لے لوں گا، لیکن ان 2 جملوں کے لیے میں مجبور ہوں کہ کچھ عرض کروں۔ بھائی جنگ تیار ہوئی اور کہا عباس چلنے کا بندوبست کرو۔ عرض کر رہا تھا میں، عباس اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کا بندوبست کرو۔ بندوبست ہوا، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بندوبست ہوا، شہزادی زینب سوار ہوئی، قافلہ چلا۔ اچھا چلا کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے سے نکلا، کوچے بنی ہاشم سے چلا۔ ابھی قافلہ بنی ہاشم کی گلی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ سننا، مقتل بیان کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس نے آ کر حسین کی خدمت میں عرض کی کہ مولا بنی ہاشم کی عورتیں کچھ آپ سے کہنا چاہتی ہیں۔ حسین اپنے فرس سے ذوالجناح سے اتر کے کھڑے ہو گئے۔ بنی ہاشم کی بیویاں آئیں، زنان بنی ہاشم حسین کو گھیر کے کھڑی ہو گئیں۔ جملہ سننا، کہا تم نے کیسے زحمت کی؟ حسین نے پوچھا بیویوں تم نے کیسے زحمت کی؟
تو بیویوں نے رو کے کہا کہ مولا ہم میں اتنی جرأت تو نہیں ہے کہ ہم آپ سے کہیں کہ نہ جائیے مولا، ہم آپ کو روکنے نہیں آئے. بیویاں کہہ رہی ہیں ہم آپ کو روکنے نہیں آئے مولا، جب آپ نے طے کر لیا ہے تو آپ جائیں، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی تمنا ہے، ہماری ایک چھوٹی سی تمنا ہے، اس تمنا کو پورا کر دیں. کہا بیویوں تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہا کہ مولا ہماری تمنا یہ ہے کہ ہم دو رویا قطار لگا کے کھڑے ہو جائیں اور شہزادی زینب کی سواری ہمارے درمیان سے گزر جائے. بس یہ سننا تھا کہ حسین رونے لگے، کہنے لگے زنان ہاشمیہ مت گھبراؤ، زینب کی سواری اسی شان سے کوفہ اور شام کے بازار سے گزرے گی اور منادی آواز دے گا تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں جملہ سننا. زنا نے بنی ہاشم واپس گئی. اچھا کچھ ذہن میں ہے؟ دیکھو عام دنوں میں مقاتل کے تفصیلات دینے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ کیا گزر گئی، نہیں ہوتا نا. اب یہ مخصوص دن ہے جن میں مقاتل کے تھوڑے سے تفصیلات دیے جا سکتے ہیں. حسین نانا کی قبر سے پیدا ہوئے، بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر سے دوڑتے ہوئے گئے تھے، خدا حافظ کیا آئے. جب سامان سفر تیار ہو گیا، بیویاں ناکوں میں بیٹھ چکی، تو حسین رخصت ہونے کے لیے پہلے گئے ام البنین کی خدمت کی. عباس کی ماں ہے ام البنین، اپنا سر ام البنین کی گود میں رکھ دیا. ماں اور بیٹے دونوں روئے. ام البنین کو خدا حافظ کیا، ام البنین کو خدا حافظ کیا. آئے ام سلمہ کے حجرے میں، نانی ہے نا حسین بن علی کی، زوجہ ہے پیغمبر اکرم کی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئے اپنا سر مطہر ام سلمہ کی گود میں رکھ دیا. کہا بیٹے تو جا رہا ہے؟ اب نانی ہے نا نانی. کہا بیٹے تو جا رہا ہے؟ کہا کہ ہاں نانی میں جا رہا ہوں. کہا بیٹے میری بوڑھی نانی کی ایک وصیت سن لے، ایک وصیت سن لے. کہا نانی فرمائیے. کہا سن، تیرے نانا کہتے تھے کہ حسین کے لیے عراق میں مقتل معین ہے، تو بیٹے کہیں بھی جا مگر عراق نہ جانا. کہا نانی میرا مقتل معین ہے، میرا مقتل معین ہے، میرا محضر نامہ طے ہے. یہ کہہ کے خدا حافظ کیا. ام البنین سے رخصت ہوئے، ام سلمہ سے رخصت ہوئے. اب حسین دروازے سے نکل رہے ہیں. شخصیت ہے دروازے پر، دروازے کا پردہ تھامے ہوئے، بیمار بیٹی سغرا. یہ بچی شہزادی زینب سے رخصت ہو چکی ہے، علی اکبر سے رخصت ہو چکی ہے، اور بیویوں سے یہ بچی رخصت ہو چکی ہے. بیمار ہے اس لیے حسین اسے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہی سنا ہے نا آج تک آپ نے؟ یہی سنا ہے نا کہ بچی بیمار تھی اس لیے حسین نے اسے گھر میں چھوڑ دیا تھا. لیکن علماء کا خیال کچھ اور ہے، اور وہ خیال دو جملوں میں مجھ سے سن جاؤ. گریا کر چکے مجلس تمام ہو گئی. علماء نے یہ لکھا ہے کہ حسین کے بیٹوں میں شبیہ رسول اکبر تھے، اور حسین کی بیٹیوں میں شبیہ زہرا فاطمہ زہرا تھی. تو حسین نے پسند نہ کیا کہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں فاطمہ زہرا کی شبیہ کا چہرہ کھلا ہوا ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ام البنین سے رخصت ہوئے، ام سلمہ سے رخصت ہوئے. دروازے پر فاطمہ زہرا کھڑی ہے، بیٹی ہے نا حسین کی، اور فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. سینے سے لگایا، سر پہ ہاتھ پھیرا. کہا بابا ہمیں بھول نہ جانا. کہا نہیں بیٹے میں پہنچتا ہی جب مطمئن ہو جاؤں گا تجھے بلوا لوں گا. فاطمہ زہرا سے رخصت ہوئے، باہر آئے، سواری پہ سوار ہوئے، قافلہ چلا. عزیزوں نے بڑی زحمت دی اور آپ گریا کر چکے، اور میرا طریقہ ہے کہ جب گریا ہو جائے تو مجلس تمام ہو جاتی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ 2 جملے سنتے جاؤ. 2 جملے. قافلہ چلا، مدینے سے باہر نکلنے لگا. قافلے کی شان کیا تھی؟ آگے
ذوالجناح پر حسین ابن علی. قافلہ جا رہا ہے حسین کا. حسین کے پیچھے حسین کے اصحاب و انصار گھوڑوں پہ سوار. اصحاب و انصار کے پیچھے اہل حرم کے ناکے. اہل حرم کے ناکوں کے داہنے اور بائیں بنی ہاشم کے جوان ننگی تلواریں لیے ہوئے. اور سب سے پیچھے ابو الفضل عباس اپنے گھوڑے پر سر جھکا ہوا ہے, ہاتھ تلوار کے قبضے پہ. اس شان سے قافلہ جا رہا تھا. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ آگے حسین, حسین کے پیچھے اصحاب و انصار, اصحاب و انصار کے پیچھے اہل حرم کے ناکے, اہل حرم کے ناکوں کے داہنے بائیں بنی ہاشم کے جوان, اور سب سے پیچھے عباس. قافلہ نکلا. اتنے میں عباس نے کچھ دیکھا, پیچھے مڑ کے کچھ دیکھا. ایک پتہ گھوڑے کو ایڑ لگائی. عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی. اہل حرم کے ناکوں سے گزرے, اصحاب و انصار کے ناکوں سے گزرے, گھوڑوں سے گزرے, حسین کے سواری کے سامنے پہنچے اور گھوڑے سے زمین پہ آ گئے. کہا عباس تم تو پیچھے تھے. حسین نے کہا عباس تم تو پیچھے تھے, یہ تم آ کیوں گئے؟ یہ تم پیچھے سے آگے کیوں آ گئے؟ کہا مولا مصلحت یہ ہے کہ کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک لیں. سننا, مصلحت یہ کہ کچھ دیر کے لیے, مولا مصلحت یہ کہ کچھ دیر کے لیے قافلے کو روک لیں. حسین نے کہا عباس ہم تو ابھی مدینے سے نکلے, اب فوراً قافلے کو روکنے کی کیا مطلب ہے؟ عباس نے جواب نہیں دیا, مڑ کے پیچھے دیکھا. اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا کہ بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے. بیمار بیٹی دادی کا ہاتھ تھامے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہی ہے, آتی جا رہی ہے, اور یہ کہتی جاتی ہے محلن یا ابھی, بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ, بابا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ بابا. جیسے ہی حسین نے بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا گھوڑے سے زمین پہ آئے. کہا قافلے کو روک دیا جائے. فاطمہ سو آ رہی ہے. پورا قافلہ رکا. آپ گریا کر چکے, میری مجلس تمام ہو گئی. لیکن میں واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. قافلہ رکا, محمل ناکوں سے اتار کے زمین پر رکھ دیے گئے. بیٹی آئی, باپ کو سلام کیا. کہا بابا میں اس لیے نہیں آئی کہ میں آپ سے اصرار کروں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں. کہا بیٹی پھر کیسے آنا ہوا؟ کہا بابا ایک نظر اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں. ایک نظر اصغر کو دیکھنا چاہتی ہوں. باپ کو سلام کیا فاطمہ سغرا نے. اکبر کے قریب گئی, اکبر کو سلام کیا. کہا بھیا جب تمہاری شادی طے ہو جائے تو بیمار بہن کو نہ بھولنا. شہزادی زینب کی خدمت میں آئی. پھوپھی اماں سلام. اصغر گود میں تھا, اسے دیکھا, گود میں لیا, پیار کیا. اور اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اصغر کو واپس دیا اور کہا جاؤ بابا جاؤ. کہا بیٹی پرواہ نہ کر, جب میں کہیں مطمئن ہو جاؤں گا تو تجھے بلا بھیجوں گا. میں تجھ سے بے پرواہ نہیں ہوں. کہا جاؤ بابا جاؤ. قافلہ چلا. دادی نے کہا کہ فاطمہ سغرا چلو واپس گھر چلیں. کہا نہیں دادی, ابھی قافلہ نگاہوں کے سامنے ہے. ادھر قافلہ اوجل ہوا, ادھر فاطمہ سغرا کچھ کھا کے گری. قافلے کی مٹی اڑ کر فاطمہ سغرا کے بالوں پہ گرتی رہی. اجرکم اللہ. آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. بس 2 جملے سنتے جاؤ. یعنی میں نے واقعہ بھی مکمل کر دیا, بس 2 جملے سنتے جاؤ. 2 جملے. بیمار بیٹی گھر واپس آ گئی. حسین کربلا گئے. کب نکلے تھے حسین؟ 28 رجب کو, ہے نا. فاطمہ سغرا کا ہر روز یہ دستور تھا کہ وہ دروازے کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید بابا نے خط لکھا ہو, شاید قاصد میرے نام خط لاتا ہو. جب کئی دن گزر گئے تو پھر دادی سے مشورہ کیا. دادی نے کہا بیٹی اپنے بابا کو ایک خط لکھ دے, تیرا بابا خط کا جواب دے گا, ہے نا. اب فاطمہ سغرا نے خط لکھ دیا.
اور خط کے جواب کے انتظار میں دروازے کے پیچھے کھڑی رہتی تھی۔ شعبان گزرا، رمضان گزرا، شوال گزرا، ذیقعدہ گزرا، ذیالحجہ کا مہینہ گزر گیا، محرم کی پہلی آئی، دوسری آئی۔ ایک مرتبہ دادی کی خدمت میں بیمار بیٹی آئی، کہا دادی اب دل کو اطمینان نہیں ہے۔ میرے بابا نے جواب نہیں دیا، کہا بیٹی پرواہ نہ کر، تیرا بابا کہیں مشغول ہوگا، یقیناً تیرے خط کا جواب آئے گا، انتظار کر، اطمینان رکھ۔ پہلی گزری، دوسری گزری محرم کی، تیسری گزری، چوتھی گزری، پانچویں گزری، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا اور دوپہر کا وقت آیا۔ بھائی سننا آخری جملے، عاشور کا دن آیا، دوپہر کا وقت آیا۔ فاطمہ صغریٰ اپنے حجرے میں سو رہی تھی، ایک مرتبہ کوئی خواب دیکھا، گھبرا کے اٹھی، روتی ہوئی دادی کے پاس آئی، دادی اماں اب قرار نہیں آتا، خدا میرے بابا کی خیر کرے۔ اجرکم اللہ۔ جس وقت دادی اماں اب میرے دل کو قرار نہیں آتا، خدا میرے بابا کی خیر کرے۔ جس وقت فاطمہ صغریٰ اپنی دادی سے یہ جملہ کہہ رہی تھی کہ خدا میرے بابا کی خیر کرے، یہ وہی وقت تھا جب حسین ابن علی کربلا کے میدان میں اصغر کو دفن کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آخری جملہ، حسین ابن علی تنہا اکیلے اصغر کو دفن کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دور سے کسی نے آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ جواب سلام دیا اور کہا کہ اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے قابل سمجھتا ہے؟ اس نے پکار کے کہا انا برید الصغریٰ، ارے میں صغریٰ کا